بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب تعلیم و تعلم ایک مشکل سلسلہ ہے۔ آپ جب اس کو جتنا آسان سمجھ لیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ ابن خلدون کا قول ہے کہ ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلبہ کو ہر روز نئے کنویں سے پانی پلائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہر روز استاد مطالعہ کر کے جائے۔ ہم جب ٹیچر ٹریننگ کالج ملتان میں پڑھتے تھے تو شبیر خالد صاحب ہمارے ایڈوائزر تھے اور نظم و نسق مدرسہ پڑھایا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر آپ ٹیچر بن جائیں تو دو چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کے پاس وہ کتاب ہونی چاہیے جو آپ پڑھا رہے ہیں، آپ گھر میں اس کو مطالعہ کیجیے، کوئی مشکل الفاظ کے معنی ہیں تو حاشیے پہ لکھ لیجئے، اور اگر کوئی چیز نہیں آتی تو ساتھی اساتذہ سے ڈسکس کر لیجئے۔ یہ بڑی اچھی باتیں تھیں۔ اور ایک بات وہ اور کہا کرتے تھے کہ بیٹا جس سکول میں رہیں اپنے آپ کو سکول کے لیے وقف کر دیں، وہاں جو درجہ 4 کے ملازمین ہیں ان کی آپ عزت کریں، دیکھیں پھر آپ کی عزت کتنی ہوتی ہے۔ اور ابن خلدون کا جو قول ہے میں اسے متفق ہوں کہ استاد کو چاہیے کہ ہر روز طلبہ کو نئے کنویں کا پانی پلائے۔ اس کا مطلب ہے کہ مطالعہ کر کے نئی نئی چیزیں ان کے سامنے رکھے۔ لیکن جب انسان ابتدائی طور پہ تعلیم کے بعد تدریس شروع کرتا ہے تو کچھ تجربے کی کمی ہوتی ہے، کچھ معلومات کی کمی ہوتی ہے، کچھ اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ مجھے آج وہ دن یاد ہیں جب ہم ٹیچرز ٹریننگ کالج کی طرف سے انٹرنشپ کے لیے دوسرے اسکولوں میں جا کے پڑھایا کرتے تھے تو شبیر خالد صاحب بڑے مہربان ٹیچر تھے۔ میں پڑھا رہا تھا اور وہ آ کے قریب بیٹھ گئے۔ الحمدللہ چونکہ میں سٹیج پہ بولتا رہتا تھا، اتنا مسئلہ تو نہیں ہوا کہ ان کی وجہ سے میری گھیگی بن گئی، لیکن انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائیں کہ بیٹا جب آپ پڑھا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کلاس میں آتے ہی سبجیکٹ کا نام لکھنا ہے، جیسے انگلش ہے نیچے ڈیٹ لکھنی ہے، پھر آپ نے وہ لیسن لکھنا ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں، اور بہتر ہے کہ وہ لیسن آپ گھر سے ایک نظر دیکھ کے جائیے، پھر اس کو اردو میں ترجمہ لکھنا ہے، پھر بہتر ہے کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھاتے جائیں اور ساتھ ساتھ وائٹ بورڈ پہ، اس وقت بلیک بورڈ ہوتے تھے، لکھتے جائیے تاکہ بچوں کو یہ چیزیں ازبر ہو جائیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے انگریزی کا ایک سبق تھا اور میں ان کی موجودگی میں پڑھا رہا ہے، تو میں نے پاکستان از آور ڈیئر ہوم لینڈ، میں نے جب اس کا ترجمہ کروایا تو میں نے کہا کہ پاکستان ہمارا پیارا وطن، تو انہوں نے فوراً کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھیے، یہ ڈیئر ہوم لینڈ جب آیا ہے تو آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ اس سے وطن ہمارا مادر وطن ہے، پاکستان ہے، جو 14 اگست 1947 کو مرد وجود میں آیا اور جہاں ہم آج دن گزار رہے ہیں۔ پھر آگے لفظ کنٹری آیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ کنٹری ایک زرعی کنٹری ہے، ایگریکلچر کنٹری ہے، تو آپ بہتر ہے کہ کنٹری کے معنی بتائیں کہ ملک ہوتا ہے، ایگریکلچر کے بارے میں بتائیں کہ یہ زراعت ہوتی ہے۔ یہاں لفظ لینڈ آیا ہے تو آپ اس کے معنی ان کو بتائیں کہ اس کے مطلب ہوتا ہے قابل کاشت زمین جس سے فصل حاصل ہو سکے۔ آپ جب ان کو ڈائریکشنز پڑھا رہے ہیں تو آپ اس کی طرف اشارہ کر کے بتائیے، ایسٹ مشرق، ویسٹ مغرب، نارتھ شمال، ساؤتھ جنوب، سکائی آسمان، اور ارتھ یہ زمین۔ جب آپ یوں بچوں کو سمجھائیں گے تو پھر بچوں کو سمجھ آئے گی، اور پھر ساتھ ساتھ کہنے لگے کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ آپ ایک پیراگراف لے لیں، اس کو پڑھتے جائیے، مشکل الفاظ کے معنی
وائٹ بورڈ پہ، اس وقت بلیک بورڈ ہوتا تھا، لکھتے جائیے۔ بچوں کو وہ الفاظ پڑھتے جائیے، ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھتے جائیں گے۔ وہ جب ازبر ہوں گے تو پھر آپ اس پیراگراف کو دوبارہ شروع کریں، ایک جملہ پڑھیں، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ بلیک بورڈ سے دکھائیں کہ بیٹا یہ ہے، کیا معنی ہے اس کے۔ جب وہ بتائے گا کہ ہوم لینڈ کے معنی پیارا وطن ہے، مادر وطن ہے، تو پھر اس جملے کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کہیں گے لفظ چلڈرن پڑھیں گے تو پہلے آپ ان کو چلڈرن سے پہلے چائلڈ کا لفظ بتائیں گے۔ چائلڈ کا مطلب ہوتا ہے بچہ اور چلڈرن کا مطلب ہوتا ہے بچے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بنیادی چیزیں آپ بچوں کو ابتدائی کلاسوں میں دیتے جائیے۔ جب وہ 7ویں 8ویں اور آگے جائیں گے تو ان کی ویکیبلری میں بہت سا اضافہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں جب پڑھا رہا تھا تو میں نے ایک لفظ کے معنی تاخیر استعمال کیے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ بیٹا نہیں، تاخیر کو آپ دیر کہیں کہ دیر ہو گئی یا دیر ہو جائے گی۔ اور لفظ تقدیم آیا تو کہتے ہیں یہ قدم لینے سے ہے، یعنی پہلے، تاخیر کا یہ الٹ ہے تقدیم۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اساتذہ ویسے ہی چلتے جاتے ہیں، اس کی جزیات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ لفظ اف کا گیا تو آپ بچوں کو بتائیے کہ یہ اف کیا ہوتا ہے۔ گول پیالے جیسا آسمان ہے، اس کے جو کنارے زمین سے ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں ان کو اردو میں افق اور انگریزی میں ہوریزن کہتے ہیں۔ یہ مشرقی افق ہے، یہ مغربی افق ہے، یہ شمالی افق ہے، یہ جنوبی افق ہے، اور ان کا مجموعہ ہے آفاق، یعنی پوری دنیا، اور ہوریزن اس کی جمع ہوگی۔ تو وہ شبیر خالد اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے۔ عرصہ ہوا 88-89 میں ہم ان کے شاگرد تھے۔ اگر فوت ہو چکے ہیں تو اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ بڑے پیارے ٹیچر تھے، بڑے کام کے مشورے دیا کرتے تھے، اور ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر آپ نے استاد بننا ہے تو پھر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک استاد بننا۔ آپ کے پاس وہ کتاب ہونی چاہیے جو آپ پڑھا رہے ہیں، آپ گھر سے اس کا مطالعہ کیجیے، جو مشکل الفاظ ہیں کچی پینسل سے وہاں لکھ لیجئے، اور وہاں جا کے پڑھانے میں اگر آپ کہیں لکھتے ہوئے کوئی دقت پیش آئے تو بچوں کو گول مول کر کے آگے نہیں آپ نے جانا۔ بچوں کو اعتماد کے ساتھ آپ نے کہہ دینا ہے کہ بیٹا اس وقت میں فلاں ٹیچر سے رابطہ کر کے پوچھ لیتا ہوں، یا میں کل آپ کو بتا دوں گا۔ یہ طریقہ صحیح ہے، بجائے اس کے کہ آپ بات کو گول کر کے ایک وقت آئے گا وہ بچے اصل حقائق تک پہنچیں گے تو پھر ان کے ذہن میں آئے گا کہ استاد نے ہمیں چکر دے دیا، استاد نے ہمیں غلط بتا دیا۔ تو ایسے بہتر ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی پڑھ کے نہیں آتا۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جونیئر سے، اپنے سینئر سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے والدین سے طالب علم پوچھتا ہے یا ٹیچر پوچھتا ہے تو اس کی ویکیبلری بڑھتی ہے اور وہ بہتر انداز میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا محترم شبیر خالد صاحب کی کہ وہ ساتھ ساتھ بیٹھے نگرانی بھی کر رہے تھے۔ ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ ہمیں ٹریننگ دیں کہ ہم کیسے پڑھائیں، اور جب بھی کوئی مشکل لفظ آئے تو وہ چاہتے تھے کہ اس کے معنی وائٹ بورڈ پہ یا بلیک بورڈ پہ آپ لکھیں۔
बच्चों को बताएं कि इसके मानी क्या है। वो कहते थे कि आप 10 लाइनों के बजाय 5 लाइनें पढ़ा दें, लेकिन उसके एक एक लफ्ज के मानी आप यहाँ लिखें। अगर लफ्ज इस आया है, इज आया है, तो उसके मानी आप है लिखें। अगर लफ्ज ए आया है तो उसके मानी एक लिखें। अगर लफ्ज आर आया है तो आप लिखे हैं। ये लफ्ज जब बार बार बच्चों के सामने आएंगे, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, बैरूनी ज़ुबान है, तो आपको इस पर अबूर हासिल होगा। और इसी तरह बाकी मज़ामीन के बारे में भी वो बताया करते थे। हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ाने के पुराने तरीके हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, बगैर तर्जमे के आप आगे बढ़ते जाते हैं और बार बार पढ़ के बच्चों को कुछ न कुछ समझ आ जाती है। और दूसरा तरीका जो सबसे मुरवजा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, वो ये है कि एक लाइन पढ़ी, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी बताए और फिर उसका तर्जुमा कर दिया। ये तरीका चलता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे अपने बच्चे जब डीपीएस में पढ़ते थे तो वहाँ साइंस और माशरती इल्म अंग्रेजी में होता था। मेरे पास और तो वक्त नहीं होता था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मिसेज पढ़ी हुई थी कॉलेज में भी और प्राइवेट स्कूल में भी। वो बच्चों को होमवर्क करवा दिया करती थी। मैं गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को अंग्रेजी के अलावा मुतालिबा पाकिस्तान और साइंस का तर्जुमा करवा दिया करता था, क्योंकि उधर तो उन्होंने उन्हें डायरेक्ट मेथड के ज़रिए पढ़ाया होता था। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि बच्चे को कम से कम पता चलता था कि इस लाइन का मफ़हूम क्या है। बहुत से मुश्किल अल्फाज होते जो डिक्शनरी की मदद से मुझे बताना पड़ते या किसी दोस्त से पूछ के मैं बताना पड़ते। उसके दो फ़ायदे होते, एक तो मेरा फ़ायदा होता और दूसरा बच्चों का फ़ायदा होता। तो मैं अपने असातिज़ा से कहता हूँ, मैं अपने कुलीग से कहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाते हुए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कर लीजिए। आप थोड़ा सा पढ़ के बताएंगे तो बेहतर अंदाज में जाके आप, मैंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को देखा कि उन्होंने अगर लेक्चर देना होता है तो 2-3 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, तब जाके लेक्चर डिलीवर करते हैं। और मैंने ऐसे प्रोफेसर भी देखे जिन्होंने अगर लेसन तैयार नहीं किया तो बच्चों से माजरत की कि बेटा टाइम नहीं मिला था, मैं कल ये लेक्चर डिलीवर करूँगा। तो हमें भी इसकी पैरवी करनी चाहिए। जब आप बच्चों पर थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो बच्चे आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। मुझे याद है जब मेरे प्राइमरी स्कूल में बतौर इंग्लिश टीचर ऑर्डर हुए, वो एक पसमानदा सा स्कूल था, गरीब सा गांव था। या गांव के लोग अमीर भी थे तो तालीम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं थी। मैंने उनको चाहा कि वो 4 लकीर वाली कापी लेके लिखना शुरू करें, तो वो कहने लगे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। मैंने ऐसा किया कि 15-20 कापियाँ अपनी गिरा से लेके दे दी, उनको रेज़र लेके दी, उनको शार्पनर लेके दिया, उनको पेंसिलें लेके दी। फिर उनको मैं इस्लाह दिया करता था। जब वो ज़रा ताक हो गए तो फिर मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया और वो वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे, घर वालों ने देखा कि कापियाँ अगर स्कूल से मिल गई हैं। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने गिरा से लेके, मैंने कहा मैं स्कूल फंड से मैंने लेके दी हैं रियाकारी से बचने के लिए। तो फिर लोगों ने इस तरफ तवज्जो दी। मैं 10 साल वहाँ रहा प्राइमरी स्कूल में और बच्चों की एबीसी, ये छोटे छोटे कायदे ये मुकम्मल हो गए। तो ये सिलसिला जब आगे बढ़ा तो मैंने बच्चों को इमला लिखवाना शुरू की। तो बच्चे कहते हमारे पास सरकंडे के कलम नहीं, जिन्हों आप काना कह देने हैं पंजाबी, उन्होंने उर्दू च सरकंडा कहते ने। उससे हम कलम बनाते हैं, उसके आगे एक टुक्का सा लगा देते हैं, कट लगाते हैं, स्याही से जब हम लिखते हैं तो वो आवाज़ पैदा करता है। खामा फरसाई कहते हैं कलम से लिखने, चिड़चिड़ की आवाज़ आती है तो बड़ा अच्छा महसूस होता है।
لکھائی اچھی ہو تو استاد کہتے ہیں بچے نے موتی پرو دیے۔ میرے شاگرد موتی پرونے کے قابل ہوئے یا نہیں ہوئے، جب میں نے پہلے کام شروع کیا تو وہ درختوں کی ٹہنی توڑتے تھے اور اس سے وہ الف ب لکھ کے لے آتے تھے، تو میں نے ان سے بار بار وہ سرکنڈے منگوائے، کچھ اپنے گھر سے لے گیا اور ان کو میں نے ایک ایک قلم بنا کے دیا۔ چاقو میرے پاس ہوتا تھا اور وہ قلم بنتے، پھر کسی کے پاس دوات نہیں ہے، مجھے آج یاد ہے کہ اس وقت دوات کو بگی کہا کرتے تھے، وہ بگی لے کے آتے یا میں لے کے دیتا، تو پھر ان کو میں ایک لائن اصلاح کی دے دیتا اور وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ ذرا آگے بڑھے۔ تو وہ اپنا جب تھوڑی سی انہوں نے محنت کی، تھوڑی سی محنت توجہ کی، تو وہ اپنا ان کا کام آسان ہو گیا۔ پھر کچھ اور اساتذہ آ گئے، ایک ایک اور 2 11، تو پھر ہم نے مل جل کے ان کی تعلیمی حالت کو اور بہتر بنایا اور آج وہاں ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔